حملہ آور کی ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں اس سے چند سوال پوچھے گئے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ عمران خان معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کرنے کا کیوں سوچا؟ اس نے جواب دیا کہ عمران خان اور اس کے لوگ اپنے لانگ مارچ میں گانے لگا کر مست ہوتے تھے اور دوسری جانب مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی تھی، اور اس طرح یہ مسجد اور اذان کی توہین کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان پر حملہ اور اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر 3 نومبر بروز جمعرات کو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا جب وہ اللہ والا چوک پر اپنے کینٹینر پر موجود تھے کہ کسی نے اچانک ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ جب ان پر حملہ ہوا تو انہیں فوراً بذریعہ ایمبولنس شوکت خانم ہسپتال پہنچایا گیا۔ حملہ آور کی گولیاں کینٹینر سے گزر کر عمران خان اور اس کے ساتھ والے لوگوں پر لگیں، جس کے نتیجے میں موقع پر ایک شخص ہلاک ہو گیا اور کچھ افراد زخمی ہو گئے۔ عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگنے سے وہ زخمی ہو گئے، لیکن سی ٹی سکین کے بعد معلوم ہوا کہ گولی گوشت سے آر پار ہو گئی اور ہڈی بچ گئی ہے۔ اب عمران خان خطرے سے باہر ہیں۔ جب حملہ آور نے ایک ہی وقت میں 6 سے 8 گولیاں چلائی اور دوبارہ فائرنگ کے لیے گن کو لوڈ کرنے لگا تو شاباش ہے اس شخص پر جس نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ سنگین ہے، تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فوراً حملہ آور کو پیچھے سے پکڑا اور اسے دبوچنے کی کوشش کی۔ تو حملہ آور کو یقین ہو گیا کہ اب وہ مزید فائر نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور بھاگتے ہوئے وہ ایک گلی میں گیا، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اب وہ پنجاب پولیس کی حراست میں گجرات کی پولیس جیل میں ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا حلقہ ہے۔ حملہ آور کی ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں اس سے چند سوال پوچھے گئے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ عمران خان معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کرنے کا کیوں سوچا؟ اس نے جواب دیا کہ عمران خان اور اس کے لوگ اپنے لانگ مارچ میں گانے لگا کر مست ہوتے تھے اور دوسری جانب مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی تھی، اور اس طرح یہ مسجد اور اذان کی توہین کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ فیصلہ اچانک کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ جس دن عمران خان لاہور سے روانہ ہوا میں نے اس دن سے یہ پلان شروع کیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اس نے بڑی بے شرمی سے کہا کہ الحمدللہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اس سازش میں اکیلا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ جب تم گھر سے آئے تو تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں گھر سے اکیلا اپنی موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری بائک کہاں ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی بائک اپنے ماموں کی دکان پر کھڑی کی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ماموں کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ میرے ماموں کا بائک کا شو روم ہے۔ سامعین، یہ اس شخص نے گھناؤنی سازش کی قابل تردید وجہ بتائی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر۔ اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مزید معلومات اس شخص سے نکلوائی جائے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کا اصل مقصد واضح ہو سکے۔ اور جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا سوال ہے تو اسلام میں ناحق قتل کرنے کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور قرآن مجید نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور احادیث میں بھی ناحق قتل کرنے والے اور اس کے مددگاروں کے لیے بڑی وعیدیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان شخص کے قتل میں سارے آسمان اور زمین والے مل جائیں تو اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف فائرنگ کرنے والا ہی قاتل نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے مددگار ہوتے ہیں اور اس قتل میں کسی بھی طرح سے اس کا تعاون کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا قتل کیا اور اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ نفل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر مصر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ اسلام میں ناحق کسی کا قتل کرنا یا کسی کے قتل میں مدد اور سازش کرنا کتنا سنگین جرم ہے، اور آخرت میں اس سنگین جرم کی سزا کتنی دردناک ہے۔ کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں بھی ڈالے گا، اس پر اپنی لعنت بھی کرے گا، اور وہ ملعون شخص ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ اگر قرآنی آیات اور ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر عمران خان پر ہونے والے حملے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کے کچھ جاہل لوگ اپنی ذاتی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے کس قدر گر چکے ہیں کہ کس طرح ہم کسی کے قتل کو جائز سمجھ کر اس کی جان لے سکتے ہیں۔ کیا یہ سازش اور سوچ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن سیاست کی آڑ میں کسی دوسرے انسان کی اور اپنی زندگی کو برباد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہماری ریاست جو کہ اسلام کے نام پر بنائی گئی اور جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آج اسی گھٹیا سوچ کی وجہ سے پورے عالم کی نظروں میں گر چکی ہے، کیونکہ ہم اپنے اصلی مقصد سے دستبردار ہو کر اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ سیاست کی آڑ میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے گھنونے مقاصد کے لیے معصوم شہریوں اور بے گناہ انسانوں کو بے دریغ قتل کرنے سے کیسے دین و اسلام اور امن و سلامتی کے علمبردار ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کی قتل و غارت میں مصروف ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مومن کے قتل کو بھی پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید اور تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے۔ اس لیے ہم ایک مسلمان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے سیاسی اختلاف کو نظر انداز کر کے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو اندرون و بیرون غداروں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔